عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے کہ اس نے آپ کو ایک بہترین ادارے سے وابستہ کر دیا۔ اپنے اپنے گھروں میں رہ کر آپ کے یہی اوقات گزرتے تو کہیں لغویات میں اور بیکار چیزوں کے اندر گزر جاتے، اور کہیں یہ بھی ممکن تھا کہ آپ کسی فتنے کا شکار ہو جاتی، جیسے اس وقت کی دنیا کی بہت ساری خواتین اور لڑکیاں اپنے فارغ اوقات کو صحیح استعمال نہ کرنے کی وجہ سے فتنوں میں مبتلا ہیں۔ ماں باپ کو مستقل اپنی اولاد کی فکر ہے۔ ایسی حالت کے اندر کسی ایسے ادارے کا مل جانا جو صحیح تعلیمات سے ہم کو واقف کرتا ہو، جانکاری دیتا ہو اور شریعت کے علوم پڑھاتا ہو، بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اور نعمت شکر ادا کرنے سے بڑھتی ہے اور باقی بھی رہتی۔ اس لیے سب سے بنیادی چیز تو یہ ہے کہ آپ کو یہاں جو دینی تعلیم کا ایک مرکز میسر ہے اس پر مستقل شکر ادا کریں۔ آپ یہاں آتی جاتی رہتی ہیں، یہ صرف آنے جانے کا روٹین نہیں ہے، بلکہ آپ کی جوانی کے یہ ایام محفوظ ہو رہے ہیں۔ آج ماں باپ کو اپنی اولاد کو لے کر اتنی فکر ہے۔ ہمارے یہاں سملک میں ادارہ قائم ہے، مدرسہ اصلاح البنات۔ ایک لمبے عرصے سے ماشاءاللہ بچیاں وہاں آ کر پڑھتی ہیں، کتنی فارغہ ہو کر چلی گئیں۔ وہاں کے ایک ذمہ دار نے مجھ کو بتایا کہ شروع سال میں ہمارے یہاں بامبے وغیرہ بڑے شہروں سے والیان اپنی بچیوں کو لے کر آتے ہیں بڑی تمناؤں کے ساتھ، مگر وہاں کی تعداد محدود ہے۔ اتنی ہی بچیوں کو وہ لیتے ہیں تاکہ صحیح طریقے سے محنت ہو سکے۔ تو وہاں کے ذمہ دار مجھے بتا رہے تھے کہ ہمارے یہاں والیان آتے ہیں اور معیار پر پورا نہ اترنے کی وجہ سے ان کی بچیوں کا داخلہ نہیں ہوتا، تو بیچارے روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے واسطے ہماری بچیوں کو آپ مدرسے میں داخل کر دو، اگر وہ بہت زیادہ علم نہیں پائے گی تو چلے گا، مگر ایک مرتبہ ہماری بچیوں کی عصمت محفوظ ہو جائے گی۔ اس لیے عزیز طالبات، آپ اس کو بہت غنیمت سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک مرکز ایسا عطا کیا جہاں نہ صرف یہ کہ آپ کے اوقات ٹھکانے لگتے ہیں، ساتھ ساتھ میں آپ کو علوم شرعیہ بھی حاصل ہوتے ہیں۔ عزیز طالبات، آپ یہاں جو پڑھ رہی ہو، شروع دن سے آپ کی نیت ہونی چاہیے کہ میں یہاں سے پڑھ کر فراغت پا کر جو کچھ تعلیم حاصل کروں گی اس کو اللہ کے خاطر دنیا میں پھیلاؤں گی۔ آج ماشاءاللہ مردوں کے بیانات بھی خواتین میں بہت ہو رہے ہیں اور اس کے اپنے فائدے بھی ہیں۔ شریعت کی بات کوئی سنائے، چاہے مرد سنائے یا عورت، اپنی تاثیر ضرور رکھتی ہے، مگر عورتوں میں جو کام کر سکتی ہیں، ظاہر ہے کہ پردے اور حجاب کے حائل کے ساتھ مرد اتنا درجہ گھس کر کام نہیں کر سکتا۔ تو آپ ٹھان لیجئے کہ مجھ کو اللہ کا پرسن بننا ہے۔ اللہ جس پر نظر انتخاب ڈالتا ہے ان کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول کرتا ہے، اور اس میں ہماری نیت کا سب سے بڑا دخل رہتا ہے۔ تڑپ کے اوپر بہت کچھ ملا کرتا ہے، اور طلب صادق ایک اللہ کی رحمت کو کھینچ کر لانے والی چیز ہے۔ اس لیے ایک بات ٹھان لیجئے کہ مجھے اپنا یہ علم حاصل کر کے ہم خواتین کے درمیان جو مختلف قسم کے فساد پھیلے ہوئے ہیں اور دنیا کے اندر ہماری اصلاح کو گڑبڑا کر جو خواتین کو بے راہ روی کا شکار کرنے کی مہم چل رہی ہے، اس مہم کے خلاف ہم سینہ سپر ہو کر کھڑی ہوں گی، اور ان خواتین کے بیچ ان کی جو فساد والی محنت ہے اس کے بالکل مد مقابل اصلاح والی محنت ہم شروع کریں گی۔ یہاں اگر آپ پڑھ رہی ہیں تو کچھ بولنے کا ڈھنگ بھی سیکھیے، ساتھ میں خواتین کے بیچ بالکل سیدھے سادے الفاظ میں ان کی ضرورت کی چیزیں آپ کیسے دے سکیں، یہ بھی یہیں سیکھنے کی چیز ہے۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس علوم تو بہت ہوتے ہیں لیکن سامنے والے کو ہم کنونس نہ کر سکیں، اور سامنے والوں کی جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ ان کے دلوں میں اتار نہ سکیں، تو آپ کا علم ایک ایسا ہے جیسے کسی بند بوتل کے اندر اوپر سے بوچ مارا ہوا ہو، ڈھکن مارا ہوا ہو، اندر عطر کی خوشبو اندر ہی اندر رہے، باہر نہ رہے، تو یہ چیز تو اچھی نہیں ہے۔ آپ بولنے کا ڈھنگ بھی سیکھیے، اور
یہ جو قرآن و حدیث آپ کو سکھایا جاتا ہے اس پر اتنی پختگی حاصل کیجئے کہ آپ جو بات بولو وہ بڑے بھاری بھرکم لہجے میں نکلے۔ آپ اگر علم کے پیچھے محنت کرو گی تو اس سے آپ کا ایک ضمیر بنے گا، اندر میں ایک قوت و طاقت میسر ہوگی، جس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ سیدھی سادی موٹی سی چیز بھی بولو گی تو سامنے والے پر اس کا اثر ہونا ضروری ہے۔ علم کی اپنی ایک طاقت ہے۔ ہم لوگ صرف فارمیلٹی کے طور پر بعض مرتبہ علوم کے یہ سب سلیبس پورا کرتے ہیں، حالانکہ فارمیلٹی سے آگے بڑھیے، اس کی گہرائی میں اتریے، اللہ رسول کی باتوں کی اندرونی ڈیپ جو پوائنٹس ہیں ان کو آپ پکڑیے۔ اور میرے معاشرے میں میری بہنوں کے بیچ، سہیلیوں کے بیچ، بڑی خواتین کے بیچ میں کس نوعیت سے محنت کرتی ہوں، اس سلسلے میں اپنے ذہن و دماغ کو ہمیشہ متفکر رکھیے۔ جو جس بارے میں سوچتا ہے اس کے بارے میں اللہ معلومات ڈالتا ہے، تو آپ کو وہ طریقے بھی اللہ ہی سے پانے چاہیے کہ ان خواتین میں اچھی محنت کرنے کے طریقے کون سے ہیں۔ اور ایک بات عزیز بہنوں میں نے دیکھی، ہم طالب علموں کے بیچ بھی خوب بیان کرتے ہیں، جس نے اپنی طالب علمانہ زندگی کی گھڑیاں تقوی کے ساتھ گزاری، اللہ اس سے ضرور کام لے گا۔ آپ اپنے گھروں کے اندر رہیے یا کہیں رہیے، اللہ کی ناراضگی والا کام بالکل مت کیجیے۔ ابھی خواتین کے اندر واٹس ایپ اور مختلف قسم کی ویب سائٹوں کے اوپر الا بلا بہت ساری چیزوں کے دیکھنے کا غلط مزاج پھیل گیا ہے۔ یاد رکھو، کوئی آپ کو دیکھنے کو نہیں آئے گا، مگر آپ جب میدان خدمت میں اترو گی تو آپ کی تاثیر کو گہن لگے گا، آپ اتنی مؤثر انداز میں خدمت نہیں کر سکو گی۔ وہ طالب علمی کے دنوں کی ہوئی کوتاہیاں ہم کو اس میدان خدمت میں کاٹے گی۔ اس لیے اپنے اوپر رحم کرو، اور اپنی بات کو 100% تاثیر والی بنانی ہو تو کلی طور پر آپ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ میں تو آپ کو کہوں گا کہ اپنی زندگی میں حضرات صحابیات جیسا پختہ اور مضبوط پردہ اختیار کرو، ان کی سی عصمت و عفت کو اختیار کرو، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواتین سے متعلقہ جو سنت ہیں ان ساری سنتوں پر اتنی کاربن بن جاؤ کہ وہ آپ کی طبیعت ثانیہ بن جائے۔ ابھی اس وقت ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ ضرورت ایسی آئیڈیل خواتین کو پیش کرنے کی ہے جو سر تا سر دینیات کو اپنے اوپر اوڑھنا بچھونا بنائے ہوئے ہوں۔ مرد تقریر کرتے ہیں، وعظ کرتے ہیں، لیکن کوئی آئیڈیل کو دیکھ کر جتنا سیکھتا ہے اتنا کسی کی بات سے سامنے والا نہیں سیکھتا۔ آپ چل رہی ہو تو ایک اسلامی اور اللہ کے پرسن کی حیثیت سے آپ کی چلت پھرت ہو، آپ کی نظریں جھکی ہوں، آپ کی آواز میں پستی ہو، سر تا سر ایک مسلمان خاتون جن اچھے اوصاف کو لیے ہوئے ہو، ان سارے اوصاف سے آپ لیس ہو جائیے۔ اور ایک دم سے یہ چیز حاصل نہیں ہوگی، اس زمانے طالب علمی میں آپ ریاضت و مجاہدے سے اس کو اپنے اندر اتاریے، نہایت ہی گہرائی سے علم بھی لیجئے اور اپنے جسم و جان کو اسلام کے حوالے کیجئے۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے خود کو کر دیا، حالانکہ وہ نیکوکار بھی ہے، ساتھ ساتھ میں سمجھو اس نے مضبوط کڑا تھام لیا، کبھی اس کو چھوٹنا نہیں ہے۔ اس لیے عزیز طالبات، میری آپ کی خدمت میں درخواست ہے کہ ابھی یہ جو طالب علمانہ پیریڈ آپ کا گزر رہا ہے اس کو نہایت سنجیدگی سے گزارو، تقوی سے گزارو، علمی گہرائی کے ساتھ گزارو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سے کام لیں گے۔ نیت ہماری یہی ہونی چاہیے۔ خواتین میں جو فساد پھیل رہے ہیں، اگر خواتین جو غیر مسلم ہیں اور اسلام دشمن طاقتوں کی وہ آلہ کار بنی ہوئی ہیں اور اینٹی اسلام طاقتوں کے لیے وہ کام کر رہی ہیں، وہ خواتین اگر فساد پھیلا سکتی ہیں تو ہمارے پاس تو آیات قرآنیہ، احادیث نبویہ جس میں تاثیر ہی تاثیر ہے، اتنا بڑا ذخیرہ ہمارے بیچ موجود ہے۔ آپ اس کو ڈھنگ سے لیجئے، سلیقے سے لیجئے، اپنی استانیوں کا ادب کیجئے، علم کا ادب کیجئے، اعلی علم کا ادب کیجئے، اور بڑی بات وہی پھر سے کہوں گا، اپنے دامن کو گناہوں سے بچائیے۔ ہم نے بڑوں سے سنا ہے، جو طالب علم یا طالبہ اپنی طالب علمی کی زندگی کے اندر تقوی اختیار نہیں کرتی اور اللہ کا ڈر، دینداری پر چلنا ان میں نہیں ہوتا، وہ دو میں سے ایک سزا میں ضرور مبتلا ہوتے ہیں۔
یا تو نوجوانی میں ہی ان کی موت ہو جاتی ہے، ان کو کام کرنے کا موقع نہیں ملتا، یا تو ان کو عمر ملتی ہے تو بجائے اصلاح کے فساد پھیلتا ہے ان سے۔ جیسے مردوں میں علماء سوء ہیں، اگر ہم طالبات صحیح ڈھنگ سے حاصل نہیں کرے گی، اللہ نہ کرے گناہوں کی وجہ سے ہماری یہ طالب علمانہ زندگی ملوث ہو جائے تو کہیں ہمارے لیے برا فیصلہ نہ ہو جائے۔ اس لیے عزیز طالبات، بڑے ڈر کر چلنے کے یہ دن ہیں۔ آپ اپنے آپ کو عملی روح سے ایک ایسا آئیڈیل بنائیے، پھر آپ بہت مختصر سی بات بھی کہو گی، انشاءاللہ آڈینس آپ سے ایک بہت اثر لے کر اٹھے گا، اور مائیں آپ کی طرف اشارہ کر کے اپنی اولاد کو آئیڈیل بتائے گی کہ بیٹی اسلامی خاتون بننی ہو تو اس طرح سے بنو، اتنا پختہ اپنا کیریکٹر بنائیے جس کے اوپر ایک بھی داغ نہ ہو۔ کسی اجنبی مرد سے نہ بات کیجئے اور نہ ہی ان کے ساتھ ہائی ہیلو کیجئے۔ یہ دنیاوی خواتین جس بہاؤ میں بڑی تیزی سے بہہ رہی ہے، ہم کو اس سے کہیں زیادہ تیز درجہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کی خوشیاں حلال طریقے سے دیں گے، لیکن ایک مرتبہ قربانی دو، اپنی عصمت اور عفت کا خوب خیال رکھو۔ یاد رکھو، بہت سارے مرد آپ کی عزت کے لٹیرے ہیں اور ان کی بری نگاہیں ہیں، ان کو آپ جو اس طرح کی چیزوں میں پڑتی ہیں ان سے محبت نہیں ہے، وہ اپنی خواہشات پورا کرنے کے لیے وقتی طور پر بطور لوٹ کے خواتین کو استعمال کر کے راستے پر ایسی چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ کہیں کی نہیں رہتی۔ جب ہم نے اللہ کا در چھوڑا تو اللہ کسی کے در کا ہم کو باقی نہیں رکھے گا۔ اس لیے ہمیشہ ایک ہی در پکڑے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیش نظر رکھو، اپنی طالب علمانہ زندگی گزارو نہایت تقوی کے ساتھ، نہایت علم سے لیس ہونے کے ساتھ، اور اللہ سے روزانہ دعا کرتی رہو کہ اللہ جب تک میں اپنے ماں باپ کے یہاں رہوں تب تک بھی، اور مجھ کو جب شادی کے موقع سے شوہر ملے تو وہاں بھی ایسے میدان ہموار فرما دے کہ میں تیرے دین کی خدمت میں اپنی عمر نچوڑ سکوں۔ عزیز خواتین اور معزز طالبات، ہم لوگوں کو اپنی زندگی وقف کر دینے کی ضرورت ہے۔ نہیں، حضرت مریم علیہ السلام کی ماں نے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے پیٹ میں موجود بچے کے بارے میں کہا تھا کہ میں اس کو محرر بنانا چاہتی ہوں، یعنی اللہ کے خاطر وقف کرنا چاہتی ہوں۔ آپ کے پاس اپنی قیمتی زندگی ہے، آپ اپنی زندگی کو وقف کیجئے۔ اے اللہ، میں تیرے دین کی خدمت اور نشر و اشاعت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتی ہوں، تو مجھے قبول فرما لے، اور اس کے لیے اپنی پرسنالٹی بھی پھر خالص دینی رکھیے، چلت پھرت بھی دینی رکھیے، اپنے سارے معاملات دینی رکھیے، رسم و رواج کا شکار نہ ہوئیے۔ گھر میں ساری خواتین اگر بڑی دھوم دھام سے شادی کے پرپوزل پیش کر رہی ہوں، تب آپ محبت سے بڑے مؤثر انداز کے اندر ان کو کنونس کیجئے، اور ایک شادی اپنے گھر کی ایسے جانے دیجئے جو بہت سادی اور سیدھی ہو۔ انشاءاللہ اس ایک شادی کے سیدھی اور سادی ہونے کی بنیاد پر اگلی شادیوں پر اس کا اثر پڑے گا۔ ہمارے محلے کی دیگر خواتین جو اپنے اندر اس طرح کی شادیوں کے حوصلے لیے بیٹھی تھی، ان کو ہمت ملے گی، اور 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8 چراغ جلتے جائیں گے، اور ایک بہترین اسلامی ماحول قائم ہوگا جس کا صحرا آپ کے سر بندھے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اگلے دنوں جتنے بھی اس اچھے کام کے اوپر عمل پیرا ہوں گے ان کا اجر و ثواب آپ کو عطا کرے گا۔ بہرحال آپ یہاں پڑھنے آتی ہو، سیکھتی ہو، اور اپنی طالب علمانہ یہ ایام گزار رہی ہو، اس کو ہرگز کم نہ سمجھیے۔ ایک عامی خاتون کی گھڑیوں کے مقابلے میں آپ کی یہ گھڑیاں بہت قیمتی ہیں، اس میں آپ کے کیے ہوئے اچھے اور برے اعمال کا بہت بڑا اثر آپ کے ضمیر کے بننے اور بگڑنے پر، اور اس کا اثر آپ کی زبان سے نکلنے والے کلمات کے اچھا یا برا ہونے پر پڑے گا۔ ایک مرتبہ ٹھان لیجئے، مجھ کو جیسے پچھلے دنوں بہت ساری اللہ کی بندیوں نے اپنی زندگی راہ خدا میں قربان کی تھی، مجھے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور۔ اپنی نمازوں کا خوب خیال کیجئے۔ گھر کی ساری خواتین یا محلے کی دوسری خواتین پہلے کام کاج کر کے پھر نماز کے لیے جائیں، آپ ایک ایسا مثالی نمونہ قائم کرو، اذان ہوتے ہی وضو کے لیے کام کاج چھوڑ کر چل دو، اور مصلی پر جا کر سنن قبلیہ اور فرائض نہایت اطمینان سے ادا کرنے کے بعد دعا کیجئے، اور باقی جو کچھ
اعمال ہیں ان کو بھی اچھی طرح ادا کیجئے، اس کا بہترین اثر انشاءاللہ لوگوں کے اوپر پڑے گا، اور لوگ سمجھیں گے کہ نہیں صرف مصلی پر جا کر ٹھونگے مار کر نماز پڑھنا یہ ہمارا کام نہیں ہے، بلکہ اس کے آداب ہیں جو پہلے بھی برتے جا سکتے ہیں اور بعد کے بھی بہت سارے متعلقہ آداب ہیں۔ یہ چند چیزیں وہ ہیں جو کہنے کو چھوٹی موٹی ہے، مگر ایک مرتبہ آپ نے اپنی زندگی میں اس کو اتار لیا تو آپ گھنٹے بھر کی تقریر سے وہ اثر نہیں ڈال سکو گی جو آپ کے اس بیہیو کی بنیاد کے اوپر، آپ بیہیویئر کی بنیاد کے اوپر آپ لوگوں کے قلوب میں اتر سکو گی۔ اللہ کرے یہ چیزیں ہمارے اندر آئیں اور ہم لوگ اس زمانے طالب علمی کے پیریڈ کو نہایت سنجیدگی سے گزاریں۔ اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے نوازے، ساری ضروریات کی اپنے خزانے غیب سے تکمیل فرمائے، اور آپ جو اپنا وقت فارغ کر کے آتی ہو یہ سلسلہ دراز ہو، اور دوسری خواتین کو بھی، بچیوں کو بھی اس سلسلے میں اپنے آپ کو پیش کرنے کے حوصلے ملے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔